تم سے کہنا میں تو بہت بڑا ٹویسٹ آ چکا ہے۔ رابی اپنی شادی کے دن بھاگ کر یہ ثابت کر چکی تھی کہ یاسر کی محبت اس کے لیے سب سے بڑی ہے۔ اسی لیے تو وہ خاندان کی عزت اور آبرو کو داؤ پر لگا کر یاسر کے ساتھ بھاگ کر یہ ثابت کر چکی تھی کہ اس کو یاسر کے سوا کسی سے بھی محبت نہیں، جبکہ یاسر تو بہت چالاک نکلا۔ وہ تو جعلی نکاح نامہ بنوانے کے بعد رابی سے شادی کر لیتا اور اس کے بعد اس کی زندگی خراب کر دیتا، لیکن جتنی ساری لڑکیوں کو وہ آلریڈی دھوکہ دے چکا ہے، ایک پارٹی کی طرف سے اس کو اسی وقت کڈنیپ کر لیا گیا۔ اسی لیے تو یاسر کا آگے جا کر رابی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور اس کے بعد اس کے دوست اس کو وہاں سے نکل جانے کا کہیں گے تو پھر اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یاسر کس قسم کا فلرٹ لڑکا ہے۔ لیکن پھر رابی کے پچھتانے سے کیا فائدہ، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اس کے گناہوں کی سزا تو یسریٰ بھگتے گی، کیونکہ یسریٰ کی شادی تو اس کے والدین نے فارس کے ساتھ کرنے کا پلان کر لیا تھا، اور بیچاری یسریٰ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہو کے سائم کی محبت کو بھی الوداع کہہ چکی تھی، جبکہ اس کی دوست نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن یسریٰ بھی بہت زیادہ مشرقی لڑکی نکلی۔ اسی لیے تو فارس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بیچاری تیار تو ہو گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آگے جا کر اس کے ساتھ فارس صحیح نہیں کرے گا، کیونکہ فارس کے دل و دماغ میں تو آگے ہی رابی سوار تھی، اور وہ پہلے ہی یسریٰ کا رشتہ ٹکرا چکا تھا۔ فارس کی والدہ تو اس کو اپنی موت کی دھمکیاں دینے کے بعد اس بات پر لے آئی تھی کہ وہ یسریٰ کے ساتھ نکاح کر لے، وہ تو جو مرضی کرے، لیکن فارس تو کبھی بھی یسریٰ کو اپنی بیوی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے دل و دماغ سے رابی کو نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو رابی کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھا کہ وہ اس کو بہت ساری رقم بھی دے چکا تھا، جسے رابی پہلے ہی یاسر کو دے کر لوٹا چکی ہے۔ یہ ساری باتیں تو ابھی تک فارس کی والدہ کو معلوم ہی نہیں، وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ دونوں خاندانوں کی عزت کو اسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ فارس کو وہ جانتی ہیں کہ فارس تو ضد کا بہت زیادہ پکا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے دل سے رابی کی محبت کو ختم نہیں کرے گا، جیسا کہ وہ اس رات سب کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ رابی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی دل میں اس کو بھلا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی یسریٰ کو رابی کی جگہ وہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اس کی والدہ کے بہت زیادہ فورس کرنے پہ آخرکار فارس تیار ہی ہو گیا کہ وہ یسریٰ سے شادی کر لے، لیکن من ہی من میں وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنی ماں کے خواب کو وہ کبھی سچا نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی یسریٰ کو وہ مقام دے گا جو وہ رابی کو دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے آگے والی ایپیسوڈز میں آپ بہت زیادہ اس بحث کو دیکھیں گے کہ یہ دونوں ماں بیٹا اسی بات پر بحث و تکرار کرتے نظر آئیں گے کہ یسریٰ کو اس کا صحیح رخ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سائم کی بہن نے جب اس کو یہ بتایا تھا کہ یسریٰ کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی دوست نے تو سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ کس طرح اس کی بہن کے بھاگنے کے بعد یسریٰ مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن یہ باتیں تو شاید سائم کی سمجھ میں بھی نہ آئیں، کیونکہ اس طرح کی جنریشن میں تو آج کل ماں باپ کی ان باتوں کو کیا ہی نہیں جاتا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا چاہیے۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ سائم پھر سے یسریٰ کو مل کر دوبارہ اس کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو فارس کے ساتھ یسریٰ کی باقاعدہ شادی ہو چکی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل انجان ہیں، کیونکہ ان دونوں کے دل میں تو اپنی اپنی محبت قائم ہے۔ یسریٰ کے دل میں ابھی تک سائم ہے اور فارس کے دل سے رابی نکلنا بہت مشکل ہے۔ ان دونوں کی زندگی کی شروعات تو ہو چکی ہے، لیکن مسائل کا آغاز بھی ساتھ ساتھ ہو چکا ہے۔ پہلے تو فارس شاید اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی لے، لیکن آگے جا کر جب اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی کہ رابی کے دل میں بھی فارس کی جگہ ہے، تو اس کے بعد تو آپ بہت زیادہ ڈرامے میں اور بھی زیادہ ٹویسٹ دیکھیں گے، کیونکہ فارس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تو یسریٰ تیار ہے، لیکن فارس کے دل میں ابھی بھی رابی کی محبت قائم ہے، اور اس کی وجہ سے تو جب رابی واپس آ جائے گی اور فارس کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو فارس یسریٰ کو چھوڑ کر رابی سے ملنے چلا جائے گا، اور اس کے بعد تو وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ رابی کو وہ اپنے گھر پر واپس لے آئے، کیونکہ وہ تو محض ایک دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یسریٰ اس کے گھر پر اس کی بیوی بن کر رہے، اس لیے تو وہ یسریٰ کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دے گا
کہ میں چاہتا ہوں کہ رابی کے آنے سے پہلے تم اس گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ فارس کی زندگی میں رابی کی جگہ تبھی بن سکتی ہے جب وہ یسریٰ کو طلاق دے دے، اور یسریٰ کو طلاق دلوانا تو اب رابی کا اولین مقصد بن جائے گا۔ اسی لیے وہ فارس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لانے کے بعد یہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح وہ یسریٰ کو طلاق دے کے اس کو اپنے گھر پر لے آئے۔ اس کے بعد تو فارس کی والدہ اور فارس کے درمیان بھی بہت زیادہ جھگڑوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ہر ممکن یسریٰ کا ہی ساتھ دیں گی، وہ تو یسریٰ سے بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو جائیں گی، لیکن فارس کے دل و دماغ سے رابی کو نکالنا بہت زیادہ ناممکن ہو جائے گا۔ اب آگے ایپیسوڈز میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا فارس یسریٰ کو طلاق دے دیتا ہے یا پھر رابی کو شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ چلے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔